أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. 8واں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. کہ جو شخص کوئی نیک عمل کر کے، کوئی اچھائی کر کے، کوئی ہمارے پاس بھلائی لے کر آتا ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو ہمارے پاس اس کے بدلے کے طور پہ اس کی نیکی کے لیے 10 گنا اجر ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو شخص ہمارے پاس کوئی برائی لے کر، کوئی گناہ لے کر، کوئی غلط کام لے کر ہمارے پاس آئے گا تو اس کو صرف اس کی برائی کے بدلے میں، گناہ کے بدلے میں اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا اس نے گناہ کیا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی اور اضافہ نہیں کیا جائے گا. اور جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال، کہ جو شخص اگر رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد وہ شوال کے مہینے کے اندر اگر 6 روزے رکھتا ہے تو گویا وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کہ وہ پورا سال روزے رکھنے والا ہے. تو شوال المبارک کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، جیسے کہ حدیث سے ظاہر ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خصوصیت ہے. پہلے کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت سے نہیں نوازا کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام کرے اور ان کو اتنا بڑا ثواب اجر ملے. یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں کہ وہ
رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ 6 روزے شوال کے ملائے تو یہ مجموعہ مل کر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ پورا سال روزے رکھنے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ یہ شوال کے روزے نہ تو امت پر فرض کیے گئے ہیں اور نہ ہی یہ واجب ہیں اور نہ ہی ان کی حیثیت سنت مؤکدہ والی ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ شوال کے 6 روزے نفل روزوں کے زمرے میں شامل ہیں۔ اور بعض حضرات نے ان روزوں کو مستحب لکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو تو بہت زیادہ اجر و ثواب اور بہت انعامات اور سہولیات ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، چاہے اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو اس پر کوئی گناہ، کوئی ملامت اور کوئی اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی۔ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو اس کو پورا سال کا اجر ملتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، جیسا کہ آیت میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص ایک بھلائی لے کر، ایک نیکی لے کر، ایک اچھا کام کر کے، کوئی نیک عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب اور اجر اور اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے روزے بھی ظاہر ایک نیک عمل ہے، اور اس کے بعد شوال کے روزے جو نفلی عبادت ہوں بے شک، لیکن یہ کہ وہ ایک اچھا اور نیک عمل ہے۔ تو رمضان مبارک کے جب وہ روزے رکھے گا تو اس کو اس کے بدلے میں 10 ماہ کے روزوں کا ثواب ملے گا، جیسا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها سے ثابت ہے کہ ایک ماہ رمضان کے روزے اس کے 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، اور جب وہ اس کے بعد 6 شوال کے روزے اس کے ساتھ ملائے گا تو یہ 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ 36 روزے یا ایک ماہ 6 روزے یہ مل کر 12 مہینوں کے روزوں کے قائم مقام کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 12 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ امت پر کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلسل طور پہ رکھے، پے در پہ رکھے، بلکہ یہ کہ جس طرح اس کو سہولت ہے، جیسا وہ چاہے تو وہ پے در پہ رکھ سکتا ہے اگر اس کے اندر ہمت ہے، چاہے تو وہ چھوڑ کر یا جیسے بھی اس کو سہولت ہے، کبھی چھوڑ کے کبھی آہستہ آہستہ ساتھ رکھ لے۔ بس یہ کہ عید کے دن حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بے شک عید کے اگلے دن سے وہ روزے رکھنے لگ جائے تو اس کے لیے یہ جائز ہے اور اس کو اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور تیسری بات جو عرض کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے ذمہ ابھی رمضان المبارک کے روزے باقی ہیں، یعنی چاہے اس رمضان کے ہوں یا گزشتہ کسی بھی رمضان کے روزے ہوں جو اس کے ذمہ ابھی باقی ہیں، تو یہ فضیلت اس شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے ہوں، اس کی یہ شرط ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے کچھ نہیں رکھے، چاہے اس کا کوئی شرعی عذر تھا جس میں کہ کوئی اس کو ایسی بیماری لاحق تھی کہ وہ رمضان کے روزے کچھ اس نے نہیں رکھے، یا یہ کہ کوئی اور ایسی عذر تھا، اس کو کوئی ایسی چیز تھی، یعنی جس طرح سفر پہ وہ تھا، تو اس صورت میں اس کو شریعت کی طرف سے گنجائش ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا، ایک بعد میں وہ کفارے کے طور پہ روزے رکھے گا تو وہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ ثواب اس کو رمضان مبارک کا نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ وہ روزے رکھے گا تو اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو کوئی شرعی عذر لاحق ہو، جس کو کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو، یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی کم ہمتی کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے رمضان المبارک کے کوئی روزے ایسے ہیں جو نہیں رکھ سکا، تو اس کو روزے تو ساتھ رکھنے ہیں لیکن یہ شخص گناہگار بھی ہوگا۔
روزے رکھے گا وہ شخص اور ساتھ ساتھ وہ گناہگار بھی ہوگا، تو اس شخص کو چاہیے کہ اگر وہ شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی نیت رکھتا ہے تو ایسا کرے کہ ان نفل روزوں کے بجائے ان شوال کے روزوں میں وہ قضا روزوں کی نیت کر لے۔ تو جب وہ قضا روزے اس کے ذمے سے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگر وہ اس کے اندر توفیق ہے، ہمت ہے، تو وہ اس کے بعد مزید اگر وہ شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے تو اس کو دگنا فائدہ ملے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کے ذمے سے رمضان کے جو قضا روزے تھے وہ ختم ہو گئے، اور دوسرا اس کو یہ فائدہ ہے کہ اگر ہمت ہے اس کو رکھنے کی شوال کے روزے، تو اس کو شوال کے روزے رکھنے کی بھی جو اس کے اندر فضیلت حاصل ہے وہ شوال کے روزوں کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ پانچویں بات یہ عرض کرنی ہے کہ روزے دار کی شریعت میں بہت فضیلت ہے، بہت انعامات ہیں، بہت سہولیات ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو خصوصی طور پہ صرف اور صرف روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کو حدیث میں آتا ہے ریان کہا جاتا ہے۔ اس میں سے صرف روزے دار کو ہی داخل کیا جائے گا کہ جب میدان حشر کے بعد جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے لگا جائے گا، اس کے بعد دوزخ میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، تو جب روزے دار کو جنت میں داخل کرنے کے لیے لایا جائے گا تو اس کو ریان سے داخل کیا جائے گا، اور جب سارے روزہ دار جنت میں اس دروازے سے لے جائے جائیں گے تو جب روزے دار ختم ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بھی بند کر دیا جائے گا اور مزید اس میں سے کسی اور کو جنت میں نہیں لے جایا جائے گا۔ اور جو آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ہمارے پاس کوئی نیکی، بلائی اور اچھائی لے کر آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا کم از کم اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، چاہے ثواب کی صورت میں ہو، چاہے اس کے لیے دنیا میں آخر بلائی کی صورت میں ہو۔ لیکن یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ تمام امتیوں کے لیے تھا، چاہے وہ آپ علیہ السلام کی امت ہو، چاہے سابقہ جتنی امتوں کے لوگ ہوں، تمام انبیاء کی امتوں کے لیے یہ ضابطہ اور قانون تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں کے لیے یہ قاعدہ تھا کہ وہ جو بھی ایک نیکی کرتے تھے ان کو 10 گنا اس کا ثواب دیا جاتا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو آپ علیہ السلام نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ سے درخواست کی، عرض کیا کہ اللہ، جیسے آپ نے باقی تمام نبیوں پر مجھے خصوصیات سے نوازا، مجھے فضیلت سے نوازا، اور میری خاص انعامات ہیں میری امت پر، اسی طرح اس معاملے میں بھی میری امت پر خاص فضل کیجئے، خاص انعامات کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس عرض کو قبول کیا اور آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بڑھا کر کئی گنا کر کے اس کو واپس دے گا۔ یعنی جو شخص نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر، کئی زیادہ کر کے اس کو واپس لوٹائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر اللہ سے درخواست کی کہ اللہم زد امتی، کہ اللہ میری امت کے لیے مزید کوئی سہولیات کیجئے، مزید کوئی خصوصیات کیجئے، ان کو بے حساب دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آیت نازل کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو شخص، مثال اس شخص کی کہ جو ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں 700 گنا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
انعامات، اس کا بدلہ اور اس کے اچھائیاں اس کو واپس لوٹائی جاتی ہیں۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کر کے اس کو واپس اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو واپس لوٹائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ویسے تو بہت زیادہ ہے، 700 گنا، ایک کے بدلے میں 700 گنا، لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، امت پر شفقت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ سے درخواست کی، اللہم زد امتی، اللہم زد امتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آیت نازل ہوئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ آپ کی امت کے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کے طور پہ بغیر حساب کے، بے حساب اور لامتناہی انعامات اور سہولیات عطا کی جائیں گی، اور مومن ہوں گے اور جو نیک عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بے حساب نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تو یہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ کم از کم کی بات ہے، یعنی کم از کم جو شخص اچھائی کرے گا، بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا عطا کیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مرضی کے مطابق ہے کہ وہ جیسے چاہے، جس کے ساتھ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی حسنہ کی بات، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون، کہ جو شخص اگر اس سے خدا نخواستہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسا گناہ ہو گیا، تو پہلی بات تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اگر صرف اور صرف گناہ کی ابھی نیت کرتا ہے، ابھی اس نے گناہ سرزد نہیں کیا، صرف اور صرف نیت کرتا ہے، تو اس کے ذمے پہ کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اس کے علاوہ البتہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے، صرف نیکی کی نیت کرتا ہے، تو اس کے ذمے میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی بجا لاتا ہے تو کم از کم 10، اور زیادہ سے زیادہ کوئی حساب نہیں اس کا۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے ذمے میں 1 گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس 1 گناہ کے بدلے میں جتنا اس کا بدلہ بنتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اس کی توبہ کر لے دنیا میں، جب اس کو موقع ملا اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور پکے سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ ترک کرنے کا ارادہ کرے کہ کبھی نہیں کروں گا، تو اس کے ذمے سے، اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من جاء بالسیئہ، یعنی جو ہمارے پاس برائی لے کر آئے گا، یہ نہیں کہ صرف اس نے برائی کر لی تو اس کے بعد پھر بھی اس کو توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ جو برائی لے کر ہمارے پاس آئے گا، یعنی پہلے تو اس نے نیت کی، پھر برائی کی، اور پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کی، پھر اسی طرح ہمارے پاس آ گیا، تو اس کو اس کی برائی کا بدلہ برائی کے مثل سے دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر کے بے شک میرے پاس آ جائے، یعنی اتنے گناہ کر لیے، اتنی برائیاں کر لی، اتنے غلط کام کر لیے کہ زمین اور آسمان بھر گیا، پر ہو گیا، تو وہ میرے پاس آئے گا، تو جتنے وہ گناہ لے کر آئے گا اتنی ہی مغفرت لے کر میں اس کا انتظار کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔